بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ ایک پانی کا پیالہ اور پوری فوج نے پانی پی لیا اس ایک برتن سے، یہاں تک کہ جن گھوڑوں پر وہ سوار تھے ان گھوڑوں نے بھی اس ایک پیالہ پانی سے پانی پیا، لیکن اس پیالے سے پانی ختم نہیں ہوا۔ آخر کیوں؟ کیا وہ پیالہ معجز نما تھا یا اس پیالے میں جو پانی تھا وہ معجز نما تھا کہ یہاں تک کہ ساری فوج اور ان کے گھوڑے سیراب ہو گئے، لیکن اس پیالے سے پانی ختم نہیں ہوا۔ وہ پانی انہیں کس نے پلایا اور وہ پانی انہیں کہاں سے ملا؟ ایسا پانی جو صرف ایک برتن تھا لیکن سب کے پینے سے ختم نہیں ہوا، ایسا کیا تھا اس پانی میں؟ تو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی فوج کے ہمراہ جنگ نہروان کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک صحرائی علاقہ ایسا آیا جہاں پوری فوج کو شدت سے پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن قریب کوئی پینے والا پانی موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ مشکیں بھی خالی ہو چکی تھیں، سارا پانی استعمال ہو چکا تھا، پینے کے لیے پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی، اور اس صحرا میں قریب کہیں کوئی تالاب یا کنواں بھی نہیں نظر آ رہا تھا جس سے کہ فوج پانی پی کر سیراب ہو جاتی۔ یہاں تک کہ جن گھوڑوں پر وہ سوار تھے وہ گھوڑے بھی اتنے پیاسے تھے کہ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ صحرا میں چلتے چلتے فوج کے گھوڑے بھی تھک چکے تھے اور فوج بھی شدت پیاس سے تڑپ رہی تھی۔ اب ناظرین، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ عام دھوپ انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو صحرائی دھوپ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ایک اور بات کا اضافہ کہ عرب کی دھوپ اور اوپر سے شدید صحرا اور صحرا کی شدید دھوپ، اور اوپر سے سارے فوجی پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ فوج کی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت سلمان محمدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قریب آئے اور آ کر عرض کیا، یا مولا، پوری فوج شدت پیاس سے تڑپ رہی ہے، حتیٰ کہ مولا جن گھوڑوں پر ہم سوار ہیں وہ گھوڑے بھی شدت پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ان سے چلا نہیں جا رہا، اور مولا یہاں نزدیک کوئی تالاب یا کنواں بھی نظر نہیں آ رہا جس سے پانی پی کر فوج سیراب ہو سکے۔ مولا سب گزارش کر رہے ہیں کہ پانی پینے کا کچھ انتظام ہو جائے، لیکن مولا دور دور تک کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی پانی میسر ہو جائے گا۔ چلتے چلتے سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے۔ اس جگہ پر پہنچنا تھا کہ علی علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے نیچے اترے اور باقی سب کو بھی اپنی اپنی سواریوں سے اترنے کے لیے بولا، اور فوجیوں میں سے 12 فوجیوں کو کہا کہ تم اس جگہ پر کھودنا شروع کرو۔ اب ان فوجیوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ کھودتے کھودتے انہیں کیا دکھا کہ ایک بڑا سا پتھر ہے جو کسی جگہ کے منہ پر ڈھکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، مولا ہمیں ایک پتھر دریافت ہوا ہے۔ تو اس پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، اس پتھر کو میرا سلام کہو، وہ پتھر ہٹ جائے گا۔ اتنا کہتا تھا کہ حضرت سلمان محمدی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پتھر کو سلام کیا کہ تجھے امیر المؤمنین سلام کرتے ہیں۔ سلام کا سننا تھا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا۔ اب جو ہی پتھر ہٹا تو حضرت سلمان محمدی نے دیکھا کہ نیچے سیڑھیاں نظر آئیں۔ اوپر آ کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے عرض کیا، یا مولا یہاں سے تو سیڑھیاں دریافت ہوئی ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے اتنا سننا تھا، مسکرا کے فرمایا، سلمان جاؤ سیڑھیاں اتر جاؤ۔ سیڑھیاں اتر کر حضرت سلمان محمدی کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دروازہ ہے اور اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اوپر آ کر امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، یا مولا
مجھے نیچے جا کر ایک دروازہ ملا ہے، لیکن اس دروازے پر تالا لگا ہوا ہے جس کی چابی نہیں ہے۔ اس پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسکرائے اور مسکراتے ہوئے امام نے اپنا امامہ کھولا، اور سرکار نے جب امامہ کھولا تو کیا دیکھا؟ امامے کے آخری پلڑے میں ایک چابی بندھی ہوئی تھی۔ امیر المؤمنین نے اس چابی کو کھول کر حضرت سلمان محمدی کے ہاتھ میں دیا اور کہا جاؤ اس تالے کو کھولو اور پانی لے آؤ۔ حضرت سلمان محمدی نے اس چابی کو لیا، سیڑھیاں اترے، تالا کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی حضرت سلمان نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ حضرت سلمان اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا حوض ہے اور اس حوض کے کنارے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پانی کا ایک پیالہ لیے کھڑے ہیں، اور حضرت سلمان کے ہاتھوں میں دے کر کہتے ہیں یہ لو سلمان، جاؤ اور فوج کو پلا دو۔ اور حضرت سلمان پریشانی کی حالت میں پوچھتے ہیں مولا صرف پانی کا ایک پیالہ؟ مولا پوری فوج ہے پانی پینے کے لیے۔ امیر المؤمنین مسکرا کے کہتے ہیں جاؤ سلمان، ایک پیالہ لے جاؤ، سب کو پلا دو۔ جب سب سیراب ہو جائیں گے تو گھوڑوں کو بھی پلا دینا، جب گھوڑے بھی سیراب ہو جائیں تو یہ پیالہ واپس لے آنا۔ اب سلمان پریشان ہے کہ اوپر مولا کو چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں نیچے حوض پر بھی میرے مولا موجود ہیں۔ اب حوض سے اس پانی کے پیالے کو لیا اور واپس سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر آئے تو کیا دیکھا؟ اوپر بھی امیر المؤمنین کھڑے ہیں، نیچے پانی کا پیالہ بھی امیر المؤمنین کے ہاتھوں سے لیا اور اوپر جا کر پانی کا پیالہ امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں ہی دیا، حتیٰ کہ پوری فوج نے اس ایک پیالے سے پانی پیا اور سب گھوڑوں نے بھی پانی پیا۔ اور امیر المؤمنین نے مسکرا کر فرمایا یہ لو سلمان، اب جہاں سے پانی لائے ہو وہاں واپس چھوڑ آئے۔ اب سیڑھیاں اترے، نیچے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں پھر امیر المؤمنین اس پیالے کو لے رہے ہیں، اور لے کر حضرت سلمان سے کہا سلمان اب اس دروازے کو بند کر دو۔ دروازے کو بند کر کے اوپر چڑھ کے آ گئے، اس جگہ کو ویسے ہی مخصوص طریقے سے پوشیدہ کر دیا۔ اب حضرت سلمان گھوڑے پر سوار ہوئے، اب گھوڑا چل رہا تھا، ادھر امیر المؤمنین نے اپنے صحابی کے چہرے پر پریشانی دیکھی اور کہا سلمان کس بات کی پریشانی ہے؟ تو مسکرا کے کہتا ہے مولا نیچے بھی آپ تھے، اوپر بھی آپ تھے۔ تو مسکرا کے امیر المؤمنین کہتے ہیں یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی، ادھر ہے ذات محمد ادھر صفات خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہیں علی۔ تو ناظرین آج کی ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔